سر کریکٹ می اف ایم رانگ، اگر ہم کوئی بھی انوویشن کرتے ہیں دین میں، اس کو ہم بدعت کہہ سکتے ہیں، جی چاہے وہ ایک کائنڈ آف اچھا عنصر ہی کیوں نہ ہو یا اچھا عمل ہی کیوں نہ ہو. فار ایگزامپل جسٹ لائک کہ میں ایک دفعہ میرا اتفاق ہوا ایک جماعت میں جانے کا، تو آئی وونٹ نیم دا جماعت، لیکن وہاں پہ یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ صبح 20 منٹ یا رحیم کا ذکر کریں گے خاص اسپیسیفک پیٹرن میں، اور پھر شام کو بھی کریں گے 2 دفعہ 20 منٹس یا 30 منٹس ایٹ لیسٹ، تو اس سے آپ کی جو نمازیں ہیں نا وہ صحیح ہو جائیں گی، اور آپ کا جو دل ہے وہ پیوریفائی ہو جائے گا. تو آئی ریز دا کوشچن کہ یہ قرآن یا حدیث کی روشنی میں ہمیں کہاں ملتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہاں کوئی ایسا عمل کرنے کا بتایا ہے؟ تو دے ڈنٹ ہیو دا آنسر جیسے کہ جی یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، ایک تو امیر کی فالوئنس کے اس سے، اور لیکن میں وہاں پہ اسٹک رہا یا کنفیوز رہا کہ کہیں یہ بدعت کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے. یا فار ایگزامپل ان کے اسی جماعت میں ایک خاص پیٹرن کا درود پڑھا جاتا تھا، اور جہاں تک میں نے سنا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صحابہ کو کہا تھا کہ اگر درود ابراہیمیہ پڑھے جائے تو اس کا سب سے زیادہ ثواب ہے. تو تو اس صورت میں نے جو ان سے کوشچن کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ یہ درود جو ہے یہ کس طرح سے آ رہا ہے، کہیں ہمیں بتایا گیا ہے یا سکھایا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ جو بھی کر لیں آپ کے دل سے ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں یہ ایک وہ ہوتا ہے. تو سر وہ بھی کیا بدعت کے اس میں آ جاتا ہے یا نہیں آتا؟ تو دونوں صورتوں میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت اچھا. یہ دونوں چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں یہ دونوں بدعت میں آ جاتی ہیں. اصل صحیح. میں جب کوئی چیز آپ نیکی ہی کی ہے، مثلا میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ مغرب کی رکعتیں 3 ہیں فرض. کوئی آدمی کہے یار یہ میں 4 پڑھا کروں گا، ایک زیادہ رکعت، تو ایک رکعت پڑھنا بری بات نہیں ہے، نیکی ہی کا کام ہے. اس کو جب ہم بڑھا دیتے ہیں تو وہ بدعت ہو جاتی ہے. تو بدعت کا مطلب یہی ہے کہ ہم دین میں کوئی نئی چیز، جس کو آپ نے انوویشن کا لفظ بولا ہے، وہ کر دیں، یا دین میں موجود چیز کی شکل تبدیل کر دیں. تو جیسے مغرب کی 3 کی بجائے 4 رکعتیں کر دیں، یا آپ کہیں جی میں سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہا کروں گا، یہ کون سی بات ہے، میں یہاں بھی اللہ اکبر کہا کروں گا، باقی سب جگہوں پہ تو اللہ اکبر کہا گیا ہے، رکوع میں کیا مسئلہ ہے، میں یہاں بھی اللہ اکبر کہوں گا، تو یہ بھی بدعت ہو جائے گی. تو بالکل کوئی نئی چیز ڈال دینا دین کے اندر جس کا پہلے کوئی ثبوت نہیں ہے. جیسے درود یہ موجود نہیں تھا، جو بھی آپ نے چونکہ الفاظ نہیں بتایا آپ نے، تو وہ درود موجود نہیں تھا، یا رحیموں کا ذکر صبح خاص مقدار میں فجر پڑھ کر کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہوں گی. اور نئی چیز کوئی، یہ دونوں چیزیں جو نئی ہیں، اور ایک دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم موجود دین کے اندر کوئی تبدیلی کر دیں. تیسری چیز یہ ہوتی ہے بدعت میں کہ ہم رسم و رواج کو جو موجود ہوتے ہیں، جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ 40واں جو ہے یہ ایک رسم تھی ہندوؤں کی. اسی طرح سے یہ رسم ہے کہ جب وہ جنازہ لے کر اٹھتے تو وہ ساتھ کچھ کلمات بولتے تھے رام کے لیے یا بھگوان کے لیے. تو مسلمانوں نے بھی جنازے کے ساتھ کلمہ شہادت کے الفاظ جوڑ دیے. ہندوستان پاکستان میں باقی امت اس سے واقف نہیں ہے. اصل حکم جنازے کو خاموشی سے لے جانے کا ہے. تو رسم و رواج کو دینی رنگ دے دینا یا کسی دوسری قوم کے رسم و رواج کو اپنے دین میں شامل کر لینا، یہ بھی بدعت ہوں گی. تو ان سب سے بچنا چاہیے. ہمارا کام ہے دین کو خالص رکھیں. ہم ساری چیزیں خالص پسند کرتے ہیں تو دین کو بھی خالص ہی پسند کرنا چاہیے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے بس اسی کو اپنانا چاہیے. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے وہاں خاموش رہنا ہی سنت ہے، رائٹ. اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. تو جہاں آپ نے کچھ کر دیا سو کریں گے. مثلا اذان سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی آپ نے، نہ پڑھنے کو کہا، کیونکہ شروع ہی اللہ سے ہو رہی ہے، تو اس لیے وہاں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر دل میں پڑھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو نماز کا حصہ بنا دیں، اذان کا حصہ بنا دیں کوئی ایسی چیز. مثلا ہمارے ہاں صلاۃ و درود کو بنا دیا گیا ہندوستان پاکستان میں. تو یہ ساری بدعتیں ہیں. دین میں اضافہ، دین میں تبدیلی، کسی رسم و رواج کو اٹھا کر دین بنا دینا جو رسم و رواج کی چیز ہے. آپ مثلا کہیں گے کہ ہاتھ باندھ کے کھانا کھانا شروع کرنا ہے ہم نے، تو ہاتھ باندھ کے جب کھانا کھانا شروع کریں گے تو بدعت ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک دین کی نوعیت کی چیز بنا رہے ہیں. تو اس لیے یہ بدعات ہیں، ان سے بچنا چاہیے. دین کو خالص رکھیں. قرآن و سنت کے سوا کسی اور چیز کو دین کی حیثیت نہیں دینی چاہیے. امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی. جی.